أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے ہندوستان کے شہر ہوشیارپور سے 20 فروری 1886 کو پیشگوئی پسر موعود پر مشتمل ایک اشتہار تحریر فرمایا۔ یہ اشتہار اخبار ریاض ہند امرتسر 1 مارچ 1886 کی اشاعت میں بطور ضمیمہ شائع ہوا۔ جامعت احمدیہ میں پیشگوئی پسر موعود کو پیشگوئی مصلح موعود کا نام بھی دیا گیا ہے۔ اس پروگرام میں پیشگوئی پسر موعود کا پس منظر اور اس پیشگوئی کے تناظر میں آپ علیہ السلام کے سفر ہوشیارپور کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی معجز نما کتاب براہین احمدیہ 1880 تا 1884 کے عرصہ میں لکھی اور شائع کی۔ آپ علیہ السلام نے اس کتاب میں منکرین اسلام جمعی ارباب مذہب و ملت کو نشان نمائی کی عالمگیر دعوت دی۔ یہ کہ صداقت اسلام کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں سے بولتا ہے، اور اس کے ثبوت کے لیے آپ علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے مارچ 1885 میں مجدد وقت ہونے کا اعلان کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے مجدد وقت ہونے کے اعلان کو اردو اور انگریزی زبان میں 20,000 کی تعداد میں بذریعہ اشتہار شائع کیا، اور آپ علیہ السلام نے اس اشتہار کے ساتھ دنیا بھر کے مذہبی اور سیاسی مقتدر رہنماؤں کو ایک خط بھی بذریعہ رجسٹرڈ ڈاک بھجواتے ہوئے نشان نمائی کی عالمگیر دعوت کو بڑے زور کے ساتھ پھر دہرایا۔ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اس وقت کی دہریت و مادیت کی دنیا سے کسی ایک شخص نے بھی اس دعوت کو قبول نہ کیا۔ یہ آخر 1885 کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے در پر پڑے صداقت اسلام کے لیے خارق عادت نشان کے لیے دعائیں کر رہے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اعجازی صفات کے حامل ایک عظیم شان بیٹے کے عطا کیے جانے کا نشان مانگ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کو الہاماً بتایا گیا کہ تمہاری عقدہ کشائی ہوشیارپور میں ہوگی۔ اس پر آپ علیہ السلام نے قادیان سے ہوشیارپور جا کر خصوصی عبادات اور دعائیں کرنے کا پروگرام بنایا۔ خاکسار تاریخ احمدیت جلد اول کے صفحہ 274 تا 276 کے حوالہ سے بیان کرتا ہے۔ حضرت منشی عبداللہ صاحب سنوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب آپ ماہ جنوری 1886 میں ہوشیارپور جانے لگے تو مجھے خط لکھ کر حضور نے قادیان بلا لیا، اور شیخ مہر علی رئیس ہوشیارپور کو خط لکھا کہ میں 2 ماہ کے واسطے ہوشیارپور آنا چاہتا ہوں۔ کسی ایسے مکان کا انتظام کر دیں جو شہر کے ایک کنارہ پر ہو اور اس میں بالا خانہ بھی ہو۔ شیخ مہر علی نے اپنا ایک مکان جو طویلہ کے نام سے مشہور تھا خالی کروا دیا۔ حضور بحلی میں بیٹھ کر دریائے بیاس کے راستے تشریف لے گئے۔ میں اور شیخ حامد علی اور فتح خان ساتھ تھے۔ حضور جب دریا پر پہنچے تو چونکہ کشتی تک پہنچنے کے راستہ میں کچھ پانی تھا، اس لیے ملا نے حضور کو اٹھا کر کشتی میں بٹھایا، جس پر حضور نے اسے 1 روپیہ انعام دیا۔ ہم راستہ میں فتح خان کے گاؤں میں قیام کرتے ہوئے دوسرے دن ہوشیارپور پہنچے۔ وہاں جاتے ہی حضرت صاحب نے طویلہ کے بالا خانہ میں قیام فرمایا۔ ہم تینوں کے الگ الگ کام مقرر فرما دیے، چنانچہ میرے سپرد کھانا پکانے کا کام ہوا۔ فتح خان کی یہ ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ بازار سے سودا وغیرہ لایا کرے۔
شیخ حامد علی کا یہ کام مقرر ہوا کہ گھر کا بالائی کام اور آنے جانے والے کی مہمان نوازی کرے۔ اس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بدریہ دستی اشتہارات اعلان کر دیا کہ 40 دن تک مجھے کوئی صاحب ملنے نہ آئیں اور نہ کوئی صاحب مجھے دعوت کے لیے بلائیں۔ ان 40 دن کے گزرنے کے بعد میں یہاں 20 دن اور ٹھہروں گا۔ ان 20 دنوں میں ملنے والے ملیں، دعوت کا ارادہ رکھنے والے دعوت کر سکتے ہیں، اور سوال و جواب کرنے والے سوال و جواب کر لیں۔ اور حضرت صاحب نے ہم کو بھی حکم دے دیا کہ ڈیوڑی کے اندر کی زنجیر ہر وقت لگی رہے، اور گھر میں بھی کوئی شخص مجھے نہ بلائے۔ میں اگر کسی کو بلاؤں تو وہ اسی حد تک میری بات کا جواب دے جس حد تک کہ ضروری ہے، اور نہ اوپر بالا خانہ میں کوئی میرے پاس آوے۔ میرا کھانا اوپر پہنچا دیا جاوے، مگر اس کا انتظار نہ کیا جاوے کہ میں کھانا کھا لوں۔ خالی برتن پھر دوسرے وقت لے جایا کریں۔ نماز میں اوپر الگ پڑھا کروں گا، تم نیچے پڑھا لیا کرو۔ جمعہ کے لیے حضرت صاحب نے فرمایا کوئی ویران سی مسجد تلاش کرو جو شہر کے ایک طرف ہو، جہاں ہم علیحدگی میں نماز ادا کر سکیں۔ چنانچہ شہر کے باہر ایک باغ تھا، اس میں ایک چھوٹی سی ویران مسجد تھی۔ وہاں جمعہ کے دن حضور تشریف لے جایا کرتے تھے اور ہم کو نماز پڑھاتے تھے اور خطبہ بھی خود پڑھتے تھے۔ میں کھانا چھوڑنے اوپر جایا کرتا تھا اور حضور سے کوئی بات نہیں کرتا تھا، مگر کبھی حضور مجھ سے خود کوئی بات کرتے تھے تو جواب دے دیتا تھا۔ ایک دفعہ حضرت صاحب نے مجھ سے فرمایا، میاں عبداللہ، ان دنوں میں مجھ پر بڑے بڑے خدا تعالیٰ کے فضل کے دروازے کھلے ہیں، اور بعض اوقات دیر دیر تک خدا تعالیٰ مجھ سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ اگر ان کو لکھا جائے تو کئی ورق ہو جائیں۔ پچھلے موعود کے متعلق الہامات بھی اسی چلہ میں ہوئے تھے، اور بعد چلہ کے ہوشیار پور سے ہی آپ علیہ السلام نے اس پیش گوئی کا اعلان فرمایا۔ جب 40 دن گزر گئے تو پھر آپ علیہ السلام حسب اعلان 20 دن اور وہاں ٹھہرے۔ ان دنوں میں کئی لوگوں نے دعوتیں کی اور کئی لوگ مذہبی تبادلہ خیالات کے لیے آئے، اور باہر سے حضور کے پرانے ملنے والے لوگ بھی مہمان آئے۔ انہی دنوں میں مرلی در سے آپ کا مباحثہ ہوا جو سرما چشم عاریہ میں درج ہے۔ جب 2 مہینے کی مدت پوری ہوگی تو حضرت صاحب واپس اسی راستہ سے قادیان روانہ ہوئے۔ ہوشیار پور سے 5-6 میل کے فاصلہ پر ایک بزرگ کی قبر ہے، جہاں کچھ باغیچہ سا لگا ہوا تھا۔ وہاں پہنچ کر حضور تھوڑی دیر کے لیے بحلی سے اتر آئے اور فرمایا، یہ عمدہ سایہ دار جگہ ہے، یہاں تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور قبر کی طرف تشریف لے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے ساتھ ہو گیا، اور شیخ حامد علی اور فتح خان بحلی کے پاس رہے۔ آپ مقبرہ پر پہنچ کر اس کا دروازہ کھول کر اندر گئے اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور تھوڑی دیر تک دعا فرماتے رہے۔ پھر واپس آئے اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا، جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جس بزرگ کی یہ قبر ہے وہ قبر سے نکل کر 2 زانو ہو کر میرے سامنے بیٹھ گئے، اور اگر آپ ساتھ نہ ہوتے تو میں ان سے باتیں بھی کر لیتا۔ ان کی آنکھیں موٹی موٹی ہیں اور رنگ سانولا ہے۔ پھر کہا کہ دیکھو کہ اگر یہاں کوئی مجاور ہے تو اس سے ان کے حالات پوچھیں۔ چنانچہ حضور نے مجاور سے دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ان کو خود نہیں دیکھا، کیونکہ ان کی وفات کو قریباً 100 سال گزر گیا ہے۔ ہاں، اپنے باپ دادا سے سنا ہے کہ یہ اس علاقہ کے بڑے بزرگ تھے اور اس علاقہ میں ان کا بہت اثر تھا۔
حضور نے پوچھا ان کا حلیہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگا سنا ہے، سانولا رنگ تھا اور موٹی موٹی آنکھیں تھیں۔ پھر ہم وہاں سے روانہ ہو کر قادیان پہنچ گئے۔ سامعین و ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پیش گوئی پسر موعود کی الہامی عبارت پیش کی جا رہی ہوگی۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔